يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے پچھلے جمعے کے اندر ایک موضوع جس کا ابتدا کیا تھا، اسی موضوع کو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے والا جب بات کرتے ہیں تو اگر سامعین کے دل میں اس بات کا یا اس موضوع کا اہمیت، قدر و منزلت نہ ہو تو یہ بات بالکل بے فائدہ ہے۔ جیسے کہ ایک بیمار ہے، ڈاکٹر اس کو ہر قسم کی دوائی لکھ دیتے ہیں بیماری کے مطابق، اور یہ بیمار اس دوائی کو اہمیت نہیں دیتے، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو یہ بات اس ڈاکٹر پر بہت دشوار کن گزر جاتے کہ میں اس کو اس کے فائدے کے لیے بات بتا رہا ہوں، فائدے کے لیے دوائی لکھ رہا ہوں، لیکن اس کا اہمیت کے قائل نہیں ہے، تو حقیقت میں یہ بات اس کے دل میں بہت گراں گزر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا فہم، اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے اس معاشرے کے اندر کہ ہم کس حالت سے گزر رہے، مشقت، پریشانی، مہنگائی، گرمی کا سختی اور اسی طرح بہت قسم کی مشکلات، قتل و غارت، خون ریزی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے۔ تو ہمارے لیے ایسے موضوع بیان کرنے چاہیے یا ایسے موضوع بیان ہو جائے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور مفید ہو ہمارے لیے۔ جو علم میں نے سمجھا اور جو تحقیق میں نے کیا کہ ان تمام بحرانوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی موضوع ہے، وہ جو میں نے یہ سمجھا وہ یہ ہے کہ ایمان۔ اس ایمان کو ہم سمجھیں گے اور ایمان کے حقائق سے اپنے آپ کو متصف کریں گے تو حقیقتاً ایک ہی علاج ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے اور ہمیں یہ علم ہے کہ ہر چیز کا رازق اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جو خوشحالی، جو مصیبت، جو بدفعلی، جو بھی اعمال ہمارے اوپر آ رہے، ان سب اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے، اللہ رب العالمین کے ارادے کے مشیت کے تحت ہے۔ جو خوشحالی ہمارے اوپر آ رہے اور جو مصیبت ہمارے اوپر آ رہے، مثال کے طور پر جو مہنگائی ہمارے اوپر شدت سے گزر رہے، جو گرمی کا شدت ہے، جو مشکلات ہمارے اوپر آ رہے، یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک عذاب ہے۔ اور جو نعمت
جو اچھائی ہمارے اوپر جو آ رہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بس ہم کیا کریں، کس طرح ہم اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا مستحق بن جائے۔ تو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے حقائق کے ساتھ متصف کریں، ایمان کو سمجھیں۔ ایمان امن سے لیا گیا ہے، جس انسان کے اندر ایمان آ جائے دنیا اور آخرت اس کا سدھر جائے گا۔ اور یہ بات کسی سے دور نہیں ہے کہ جو انسان ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا آخرت میں اس کا منہ کالا ہو جائے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جتنے بھی سارے اعمال کیا ہو۔ اس لیے ایمان کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا، جو بھی چیز، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی ہمارے اوپر آ رہے، ان سب کا نتیجہ ہمارے اعمال ہے، ان سب کا نتیجہ ہمارے اعمال ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے کہ یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی رحمت کے قانون کے خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آ رہے، جو بھی پریشانی آ رہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں تو حقیقتاً ساری زندگی بدل جائے گا، اور ساری زندگی بہت اچھا انداز سے گزر جائے گا۔ یہ پریشانی، یہ مشقت و تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ ایک آسان سی مثال ہے، مثال کے طور پر کہیں حکومت کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے، کسی مسلمان کی طرف سے یا کافر کی طرف سے کوئی امداد جب آتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے، لیکن ہر انسان جس کے پاس ساری سہولیات موجود ہے، کھانا پینا رہنا سب کچھ، وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے مجھے مل جائے، چھوڑو غریب کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کو نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ غیر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو غیر پر ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ غیر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ غریب کو پہلے مل جائے، اس کا چارہ ہو جائے، مجھے مل جائے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت کو مطالعہ کرے، موت کی سکرات میں ہوتے، موت کی سکرات میں ہوتے، پھر بھی غیر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، پھر بھی غیر کو اپنے آپ پر ترجیح دے دیتے، کیونکہ انہوں نے ایمان کو سمجھ لیا تھا، ایمان کے حقائق سے متصف ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے تعریف قرآن کریم کے اندر کیا۔ یہ مہنگائی، یہ پریشانی، اس سے ہر انسان کے منہ میں ایک ہی شکایت آتے، یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیوں ہم شکایت کر رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے کہ بے ایمانی وہ کیا ہے؟ خوف ہے ہمارے اندر، خوف کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہم ایمان کے حقائق سے جب متصف ہو جائیں گے، بعد میں انشاءاللہ آپ کے ایمان کے حقائق کیا ہے، وہ کون سے اسباب ہے جو انسان کے اندر آ جائے اور حقیقت ایمان کو پہچان لے گا اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوک سے مار رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ کا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس ہر سہولیات موجود ہیں، لیکن آپ کے دل میں کبھی بھی غمگینی نہیں آیا، آپ کے دل میں کبھی بھی ترس نہیں آیا اس پر، آپ کیسے انسان ہیں؟ مسلمان تو دور کی بات، انسان کیسے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس دور میں کافر بھی دوسرے بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رحمدلی کرتے ہیں، لیکن مسلمان اسلام کا لبادہ پہن کر اور پھر اس کے اندر، اس کے دل میں رحم بھی نہیں آتے ان صورتحالوں میں۔ اس لیے بعض لوگوں کے لیے موضوع مفید نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ کبھی بھی زندگی میں یہ موضوع کبھی بھی سنا ہی نہیں ہے، اس لیے موضوع اس کے لیے گران گزر جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو حقیقتاً یہ سمجھ آ رہے کہ ایمان کتنے ایک عزیز چیز ہے
جو اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے لیے سب سے افضل اور قدر منزلت والا وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ایمان ہے۔ ایمان ہے، جس کا ایمان نہ ہو اور اس کا سارا زندگی سارا اعمال ناقابل قبول ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی ان کے ایمان تھوڑا سے کمزوری ہو جاتے، تھوڑا سے تغیر ان کے ایمان میں آ جاتے، پریشان ہو جاتے اور حل تلاش کرتے کس طرح ہم اس مشکلات سے بچیں، کس طرح ہم اپنے ایمان کو برابر کر سکیں، پریشان ہو جاتے۔ صحابہ کرام میں یہ مثال بہت کم ملتے کہ کوئی آیا ہو اللہ کے رسول کے پاس فقر سے شکایت کیا ہو، کوئی آیا ہو اللہ کے رسول کے پاس بیماری سے شکایت کیا ہو، بہت کم مثال ملتے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھ میں یہ مرگی کی بیماری ہے، اللہ سے دعا کرو کہ یہ بیماری مجھ سے ہٹ جائے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صبر کرو، آپ کے لیے جنت ہے اس کے بدلے میں۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ دعا نہیں کرنا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ مصیبت میرے اوپر ہو اور میں جنت تک پہنچوں، لیکن اتنے دعا کرو تاکہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں میں ستر میرے حفاظت رہے، بے پردے نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ کرام ان کا ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معیار کیوں قرار دیا؟ انہوں نے ایمان کو سمجھ گیا تھا، حقیقت سے ایمان کو سمجھ گیا تھا، اور آپ کے پاس ہر قسم کی سہولیات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کیا ہے؟ ایک شکایت ہے۔ صحابہ کرام کس سے شکایت کرتے تھے؟ ای الایمان افضل، ای المؤمنین افضل، کون سا ایمان سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا کون سے اسباب ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بننے کا کون سے اسباب ہے؟ یہ سوالات تھے صحابہ کرام کے پاس، یہ سوالات تھے کہ کب انسان کامل مومن کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، کس وقت انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، کس وقت انسان افضل مومن بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ سوال ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انا کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حال فاذا فارقناک کنا علی غیر۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے، آپ کے پاس بیٹھ جاتے تو ہمارے کیفیت اور ہو جاتے، ہمارے کیفیت میں تازگی آ جاتے، لیکن جب ہم آپ سے الگ ہو جاتے، گھر بار کی طرف جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان وہ کیفیت ہمارے اندر باقی نہیں رہتے۔ کیا علت ہے اس کا؟ اس لیے پریشان ہو جاتے، جلدی سے سوال کرتے کیوں ہمارے ایمان میں وہ کیفیت باقی نہیں رہا جس طرح آپ کے مجلس میں باقی رہتے۔ ہم نے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ایمان کبھی زیادہ بھی ہوتے اور ایمان کبھی بھی کم بھی ہو جاتے، ایمان کے اندر نقص بھی آ جاتے اور ایمان کے اندر تازگی بھی آ جاتے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کیف انتم وربکم، تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا جس طرح تم میری مجلس کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو اس طرح تم باہر خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، اے اللہ کے رسول ہم جس طرح آپ کے مجلس میں اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرح باہر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تو ہمارا رب ہے، چاہے ہم آپ کے پاس ہو یا چاہے ہم خلوت میں ہوں، وہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ نفاق کون ہے؟ منافق کون ہے؟ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے جماعت کے ساتھ التزام رکھتے ہیں، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں منافقت۔ یہ نفاق نہیں ہے کہ جو تم میرے مجلس میں ہوتے ہو اور تمہارے ایمان بڑھ جاتے ہیں، جب الگ ہو جاتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان پست ہو جاتے ہیں، یہ نفاق نہیں ہے، کیونکہ ایمان کبھی ترقی کر جاتے ہیں اور کبھی پست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے منافق کی صفت نہیں ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ اللہ سے، دوبارہ اپنے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ یہی ایمان کی وجہ سے ہے قیامت کے دن ہوگا تمہارے لیے روشنی ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ تَمْشُونَ بِهِ، اس نور کے ذریعے سے تم چل سکتے ہو، قیامت کا دن ہوگا۔ ایمان کا مٹاس ہے، ایمان کبھی ترقی کر جاتے ہیں، کبھی پھنس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے ایمان کے اندر تو سے کمزوری کو دیکھتے، تو سے تغیر کو دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ کیا میں منافق نہیں ہوا ہوں؟ کیا میرے اندر منافقین کی صفت تو نہیں آیا؟ مشہور حدیث حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دن کہنے لگے نافق حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیا، فرمایا کیا ہو گیا تجھے اپنے آپ کو منافق کہہ رہے؟ کیا معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے؟ فرمایا کہ جب میں اللہ کی رسول کے مجلس میں ہوتا ہوں تو گویا کہ میں جنت جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول کے مجلس سے الگ ہو جاتا ہوں، جب اللہ کے رسول کے مجلس سے عازفنا الازواج والاولاد، جب اپنے گھر بار کی طرف جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں، کاروبار کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں، تو وہ کیفیت، وہ حالت میرے اندر باقی نہیں رہتے، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ کیفیت تو مجھ میں بھی ہے، میں بھی جب اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتا ہوں گویا کہ جنت جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب الگ ہو جاتا ہوں جو یہ کیفیت باقی نہیں رہتے۔ چلو ہم دونوں اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کر اس کا علت پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام تھے، تھوڑا سے تغیر ایمان کے اندر دیکھتے تو جلدی سے تلاش کرتے کس طرح ہم اپنے ایمان کو برابر کر سکتے اور اس کمزوری کو دور کر سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ دونوں نے اللہ کے رسول کے پاس داخل ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ وما ذالک، کیا ہو گیا تجھے؟ فرمایا اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم جنت جہنم کو اپنے آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم الگ ہوتے ہیں، گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ہم وہ کیفیت باقی ہمارے اندر نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول کو تسلی دے دیا، پریشان نہیں ہونا، حقیقتاً تسلی کی ضرورت ہے ان کو، حقیقتاً ان کی تسلی کی ضرورت ہے، پریشان ہوئے تھے کہ کیا علت ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون على ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ على فرشکم وفی طرقکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس حالت و جس کیفیت میں تمہارا جو میرے مجلس کے اندر ہوتے ہو، میرے موجودگی کے اندر جو کیفیت تمہارے اندر ہے، اگر یہی کیفیت تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، جب تم بیوی بچے کے پاس ہو اس وقت یہی کیفیت تمہارے اندر ہو، اور جب تم راستے میں ہو یہی کیفیت تمہارے اندر ہو، اور جب تم بستروں میں لیٹے ہوئے ہو یہی کیفیت تمہارے اندر ہو، لصافحتہم الملائکہ، فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے ملیں گے، ملاقات کریں گے تم سے، جبرائیل تم سے ملیں گے۔ اسی لیے اے حنظلہ الایمان ساعۃ ساعۃ، ایمان جو ہے کبھی ترقی کر جاتے ہیں، کبھی عروج کر جاتے ہیں اور کبھی کم ہو جاتے ہیں، پریشان مت ہونا، یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، پریشان نہ ہونا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سے کمزوری دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے دیا، یہاں تک یہ کیفیت صحابہ کرام کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا، ایک صحابی دوسرے کو پکڑ کر کہتے اجلس بنا نزد ایماننا، بیٹھ ہمارے ساتھ بیٹھو، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو ترقی بخشے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تجدید کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے شناخت کارڈ کے اندر مسلمان لکھا ہوا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ خود ہمیں اپنا ایمان کو سیکھنا ہوگا، اپنے ایمان کو جاننا ہوگا، پھر حقیقتاً یہی کامیابی ہوگا ہمارے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کو پکڑا، کہا اجلس بنا نزدد ایماننا ساعتا، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، 1 گھنٹے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ صحابہ اس کی بات کو نہیں سمجھا، سادے صحابی تھے، کہا آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ایک صاحب 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جا کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کیا، یا رسول اللہ ان ابن رواحہ یرغب عن ایمانک الى ایمان الساعہ، اے اللہ کے رسول ابن رواحہ آپ کے ایمان سے منصرف ہو گیا اور گھنٹے کی ساعت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ گیا، آپ نے فرمایا یرحم اللہ ابن رواحہ انه يحب المجالس التي يتباهل بها الملائکہ، اللہ رب العالمین ابن رواحہ پر رحم کرے، کیوں؟ وہ ایسے مجلسوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایسے مجلسوں کے ساتھ جس مجلسوں پر فرشتے فخر کرتے ہیں، جس مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں سے محبت کرتے ابن رواحہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی سیرت تھے، یہ صحابہ کرام تھے جو ایمان کو حقیقت سے سمجھ گئے تھا ایمان کو۔ اس لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے دوائی لے لے اور وہ دوائیں ہم میں اثر کریں گے، اگر دوائیں ہم میں اثر کرے گا تو ہم اس ڈاکٹر کے ساتھ محبت کریں گے کیونکہ اس کی دوائی بہت اچھا ہے، یہ مجھ میں اثر کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو ایمان سے محبت کا سمجھ گیا تھا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان میں ہے۔ ہم نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس لیے محبت اور دوستی ہمارا ایمان سے نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ گرمی کی شدت ہے، ہر وقت پریشانی ہے، مہنگائی کی سختی ہے، ہر وقت پریشان ہے، شکایت کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی کی شدت کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کی گرمی سے ڈر جاؤ، قیامت کی سختی کے برابر دنیا کی کوئی بھی سختی نہیں ہو سکتی۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، وہ قیامت بڑا خطرناک منزل ہے، بڑا خطرناک حالت ہوگا، اس میں کوئی برداشت کر نہیں سکتے۔ اس وقت ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے، زمین پتھر سے بنا ہوا ہوگا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ صرف یہی ایمان ہمیں بچائے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ کبھی ہم نے سوال کیا ہے کہ جنت جانے کا اسباب کیا ہے؟ بہترین مومن ہونے کے لیے کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے؟ نہیں کیا ہم نے۔ صحابہ کرام کے سوالات یہی ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مخموم قلب و صدوق اللسان، ہر وہ انسان جس کا زبان سچا ہو، ہر وقت سچ بولنے والا ہو، اور یہ سچا زبان ہمارے معاشرے میں بہت کم ملتے ہیں، یہاں تک کہ پیسے سے بھی خریدے بھی نہیں جاتے، اس کو بہت کم ہوتے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کامل مومن بننے کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ صدوق اللسان، سچی زبان والا ہو، ہر وقت سچ بولنے والا ہو، اور دوسرا مخموم القلب۔ اللہ کے رسول نے لکھنے تو نہیں جانتے تھے لیکن ایسے کلمات استعمال کرتے جو سب سے فصیح لغت دان میں نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو سچی زبان کو جان لیا لیکن مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس میں 2 صفتیں حقیقی ہو اور 4 سلبی نہ ہو۔ وہ تقی النقی، وہ انسان جس کا دل صاف ہو اور متقی انسان ہو، اور جس کی دل میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہ ہو، یہ انسان کامل مومن ہے، یہ انسان کامل درجہ کا مومن واقعی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا لیس فینا یا رسول اللہ، انہوں نے تواضع کی وجہ سے کہا اللہ کے رسول ہم میں تو یہ صفت نہیں ہے، تواضع سے کہا تھا
لیکن ہم حقیقت میں کہیں کہ ہم میں یہ صفت ہے ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام تواضع انکساری سے کہا تھا یا رسول اللہ لیس فینا، یہ صفت ہم میں نہیں ہے، یہ صفت ہم میں پائی نہیں جاتے۔ اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ اس کے بعد کامل مومن ہونے کے لیے کون سی صفت ہے؟ آپ نے فرمایا فمن یلیہ قال الذی یشرح الدنیا ویحب الآخرہ، جو دنیا کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد نہ کرے، جو آخرت کو پسند کرتے ہیں اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہیں کماؤ، نہیں، اس دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد نہیں کرتے۔ دنیا کماؤ لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں غرق ہو جاؤ اور آخرت کو بھول بیٹھو، اور آخرت کو بھول جاؤ اور پھر آخرت میں اللہ کے سامنے منہ کالا ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہ بن سکو۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا لیس فینا الا ابا رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم میں بھی یہ صفت نہیں ہے الا یہ کہ یہ اللہ کے رسول کا جو مولا ہے ابو رافع آزاد کردہ غلام ہے، اس کے اندر یہ ہو سکتے، لیکن ہم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کون سی صفت ہے؟ اس کے بعد مومن واقع ہونے کے لیے کون سی صفت ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن بخلق حسن، وہ مومن، وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اخلاق اچھا کسی سے ہنسی مذاق کرو یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اوامر پر عمل، اللہ رب العالمین کی نواہی سے اجتناب کرنا، یہ خلق حسن ہے۔ کسی کو ہنسانا، اس کے دل کو سخت کرنا، یہ خلق حسن نہیں ہے۔ کوئی گناہ کر رہے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، مشغولگی کرو، یہ خلق حسن نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس میں دکان ہے، اس کے اندر غلطی ہو رہے، گناہ ہو رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ مصروف ہے، منع نہیں کر رہے، یہ خلق حسن نہیں۔ میں اس سے اچھا اخلاق سے پیش آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خلق حسن نہیں ہے۔ کامل مومن نہیں ہے آپ۔ کامل مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں بتایا ہمیں۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو سارا اپنا اندر اس کو صفت بنا دیا ہے۔ کان خلقہ القرآن وانک لعلی خلق عظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اخلاق عظیم کا مالک ہے۔ اگر کامل اخلاق والا دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ موقع ملا اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کے بغیر دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کا نام مسلمان ہے، لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونے چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، باقی منہ سے جو کچھ نکلے، منہ سے گالی نکالو، کسی کو برا بلا کہو، غیبت کرو، دل صاف ہونا چاہیے۔ جب دل خراب ہے تو منہ سے یہ بات نکل رہے ہیں نا۔ لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کا دل صاف نہ ہو، اور جب تک اس کا دل صاف نہ ہو اس کا زبان صاف نہیں رہتا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی زبان سے گالی بک رہے اور کہتے دل صاف ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی دل صاف نہیں ہے، اس کا دل گندا ہو چکا ہے، دل میلا ہو چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے، دل کو صاف کیجیے گا۔ وہی جنتی کی صفت ہے کہ جس کی دل میں کینہ، بغض، عداوت نہ ہو، اور صدوق اللسان، سچی زبان، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچ دیتے ہو، آخرت کو برباد کرتے دنیا آباد کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے عزیز بھائیو، ایمان کے حقائق کو جانے، ایمان سے اپنے آپ کو متصف کریں، ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔